إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں ایک متعینہ مدت گزارنے کے بعد ان کو موت کا جام پینا ہے۔ بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے، جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، جو آنے والے ہیں ان کو بھی موت کا جام پینا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ کو کبھی نیند اور اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، چرند پرند درند، سب کو موت آئے گی۔ انبیاء اور رسل کو بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک متعینہ مدت گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو بھی وفات آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں بہت سارے مسلمانوں میں غلط عقیدہ ہے کہ آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ دنیا سے وصال کر گئے ہیں، آپ پردہ کر گئے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر آئے، سب کو موت کا جام پینا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اللہ کے حکم سے دجال کو قتل کریں گے، پھر ان کو بھی موت آئے گی۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے، آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، تو اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ،
آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے اس کا اشارہ دے دیا تھا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 53 سال زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ سن 6 ہجری میں آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکل کر کے مکہ آئے۔ آپ کا مقصد تھا عمرہ کرنا۔ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا اور مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے درمیان صلح ہوئی۔ 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 10,000 لوگ تھے۔ کعبۃ اللہ بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی مشرک مکہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ مکہ کا فتح ہو جانا، کعبۃ اللہ کا بتوں سے پاک ہو جانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کا مشن دھیرے دھیرے پورا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے بعد سن 10 ہجری میں حج کا ارادہ کیا اور اعلان کروا دیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام نے حج کیا، اور یہ آپ کا آخری حج تھا، یہی آپ کا حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اعلان کیا کہ لوگوں، حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو، ممکن ہے اگلے سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ آپ کا یہ جملہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے۔ عرفات کے میدان میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ مشہور آیت اتاری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کی اتمام کر دی، اور دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ بات بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کا جو مشن تھا وہ پورا ہو گیا، اور مکہ ہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف اور عرب کے تمام گوشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پھیل گئی۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی مشن تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ اور سب سے آخری بات، اور اس سلسلے میں بہت اہم بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا ہے؟ 1,40,000 صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھایا اور 3 بار آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے ہوئے تھے، تقریباً آدھی رات گزری ہوگی، آپ نے اپنے غلام کو جگایا اور کہا مجھے بقی لے چلو۔ بقی مدینہ کا قبرستان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات بقی میں گئے، وہاں کے مدفون صحابہ کے لیے آپ نے دعائیں کی اور آپ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بقی سے واپس ہوئے تو آپ کے سر میں درد شروع ہوا، اور یہ درد آپ کے زندگی کے آخری لمحے تک باقی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درد بڑھتا گیا، نقاہت اور کمزوری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ کسی بھی بیوی کے پاس ہوتے تھے تو آپ ایک بات کہا کرتے تھے، میں کل کس کے یہاں رہوں گا؟ گویا کہ آپ کو اپنی باری کا اور اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ ازواج مطہرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ شاید اس کمزوری کے دنوں میں اللہ کے رسول اماں عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، اس لیے تمام ازواج مطہرات نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جہاں چاہیں آپ قیام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام حجرہ عائشہ میں گزارتے ہیں۔ 5 دن پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا جائے۔
7 مشکیزیں جس کے منہ نہ کھولے گئے ہوں، یعنی پورا لبالب بھرا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے ٹب کے اندر بیٹھایا گیا اور آپ کے اوپر 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، بس بس بس۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے پانی کو روک دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، آپ نے بہت ساری باتیں ان کو بتائیں اور بہت ساری نصیحتیں کی، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، وہ چاہے تو دنیا میں کچھ دن اور رہ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اس کو بادشاہت بھی عطا کی جائے گی، اور اگر وہ چاہے تو اللہ سے ملاقات کر لے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے ملاقات کو ترجیح دی اور دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا، اس بوڑھے شخص کو دیکھو، اللہ کے رسول کسی انسان کی بات بتا رہے ہیں اور ابو بکر رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ کوئی اور بندہ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے سامنے 2 آپشن رکھا گیا اور آپ نے اللہ سے ملاقات کو پسند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ دور اندیش اور سب سے زیادہ حالات کو سمجھنے والے تھے۔ مسجد نبوی میں جو دروازے تھے، جو صدر دروازہ تھا، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے اور اب میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کیا ہو تو دنیا میں معافی تلافی کر لے، دنیا کی یہ رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے، آخرت کی ذلت اور رسوائی بڑی خطرناک ہے۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے بھی اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، میں نے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو میرا یہ جسم حاضر ہے، آج وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ کی وفات سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں کچھ وصیتیں لکھوا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وصیت نہیں لکھوا سکے، اللہ کی مرضی تھی، لیکن آپ نے اس وقت زبانی 3 وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ تھی کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، دوسری وصیت یہ تھی کہ باہر سے جو آنے والے ڈیلیگیٹس ہیں، مہمان ہیں، ان کی اسی طرح تکریم کی جائے جیسے میں کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں تیسری وصیت میں بھول گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ تیسری وصیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو اور قرآن کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ 4 دن سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں خود پڑھاتے تھے، نقاہت اور کمزوری کے باوجود بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے اور آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے۔ 4 دن پہلے آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور بڑھ گئی، آپ پر غشی طاری ہونے لگی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز ہو گئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں، 1 بار 2 بار 3 بار غشی طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو لبلال فلیؤذن ومرو ابو بکر فلیصلی بالناس، حضرت بلال کو حکم دو کہ وہ اذان کہیں اور حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، گویا کہ آپ امت کی سب سے اہم ذمہ داری جو نماز کی ذمہ داری ہے، مصلی کی ذمہ داری ہے، اس مصلی کو بھی آپ نے ابو بکر کے حوالے کر دیا اور امت کو اس بات کا سبق دیا کہ اس امت میرے بعد اس امت کی باغ ڈور اگر کوئی سنبھالنے والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کے بعد حضرت بلال نے اذان دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ وفات سے 2 دن پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرائع فاقہ ہوا، ظہر کی نماز میں آپ مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امامت کرا رہے تھے۔ لوگوں نے کھنگارنا شروع کر دیا تاکہ ابو بکر کو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے بغل میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی امامت میں اور پوری امت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی اور صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز نہیں پڑھا سکے۔ 1 دن پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ اس وقت آپ نے فجر کی نماز میں پردہ ہٹایا، دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے ہیں اور تمام لوگ آپ کے پیچھے سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرحت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پردہ گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی۔ آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں دوبارہ کچھ کہا تو ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کیا راز کی بات تھی، جب پیارے نبی نے ایک بار تمہارے کان میں کچھ کہا تو تم رونے لگی تھیں اور بعد میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب پہلی بار آپ نے میرے کان میں کچھ بات کہی تھی تو وہ یہ تھی کہ بیٹی اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھرانے میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ میری بیٹی تم ہو۔ کہتے ہیں یہ سن کر کے میں ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ بہت جلد آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اور یہ اسی دن کی آخری دن کی بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، بار بار آپ اسی مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے احساس ہوا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بول نہیں سکے۔ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں، میں نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے وہ مسواک لیا اور نبی کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالا تو سخت ہونے کی وجہ سے آپ وہ مسواک کر نہیں سکے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مسواک کو نرم کر دوں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو اپنی دانتوں سے نرم کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت میں
میرے لعاب کو اور نبی کے لعاب کو بھی ملا دیا۔ اس طریقے سے میں نے مسواک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اور آپ کا درد اتنی شدت کے ساتھ تھا، آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، آپ کے بغل میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، بار بار گھبراہٹ کی وجہ سے آپ اپنے چہرے سے چادر کو ہٹا دیتے تھے، پھر ڈھک لیتے تھے، پھر ہٹا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں ڈالتے اور آپ اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے دم کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے روک دیا۔ یہ آخری ایام ہیں اور آخری گھڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ نصرانیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ کسی نبی کی قبر پر سجدہ نہیں بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ کسی قبر پر مسجد کی تعمیر نہ کی جائے۔ آپ نے یہود و نصارہ پر لعنت کر کے اور مسجدوں کو ان کے قبروں پر تعمیر کرنے کی ممانعت کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ جب نبی کی قبر پر مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی ہے تو نبی کی کسی امت کی قبر پر مسجد تعمیر کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے شرک کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تبلیغ کی اور وصیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ بھی وصیت کی کہ نمازوں کا خیال کرنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، اپنے ماتحتین کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی بیویوں کا خیال کرنا، اپنے بچوں کا خیال کرنا۔ گویا کہ آپ اپنی وفات سے چند لمحے پہلے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی وصیت کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے آپ کی یہ امت نبی کی محبت کا دم بھرنے والی اللہ کے نبی کی اس وصیت کو بھول گئی۔ آج نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ اپنے ماتحتین کا خیال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحے میں جس بات کی وصیت کی وہ یہی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحتین ہیں ان کا خیال رکھنا۔ ماتحتین میں بیوی بھی آتی ہے، ماتحتین میں بچے بھی آتے ہیں، ماتحتین میں غلام بھی آتے ہیں، ماتحتین میں ہمارے نیچے کام کرنے والے وہ تمام لوگ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی بیک وقت تعلیم دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ یہی تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو نہیں کر سکے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کی آواز اتنی دھیمی، اتنی باریک تھی، سنائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنا کان رکھا اور غور سے سنا تو میں نے سنا کہ اللہ کے رسول یہی پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ورحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور اے اللہ مجھے وہ اعلیٰ درجات والوں کے ساتھ ملا دے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ جملہ
جملہ کہا تھا، آپ کا سر میری گود میں تھا اور میرے دل اور میری ٹوڑی کے درمیان تھا، یعنی آپ میرے سینے پر سر رکھے ہوئے تھے۔ اور آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ پڑھا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، یہ کہتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لڑک گیا۔ اور یہ آفتاب رسالت جس نے 23 سال تک پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا اور جس کے دعوت کی کرنیں زمین کے کونے کونے تک پہنچی، اور مکہ کی سرزمین پر طلوع ہونے والا یہ آفتاب مدینہ کی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ غروب رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں بتا دوں آپ کو، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محبت ہونی چاہیے، اور محبت کے سلسلے میں نے پچھلے جمعہ کو خطاب کیا تھا، لیکن محبت میں عقیدے کی گڑبڑی یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بتائیے صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر مدینہ میں پھیلی تو مدینہ میں سناٹا چھا گیا، ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینہ کے لیے سب سے خوشی کا دن وہ دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، اور مدینہ کا سب سے تاریک دن وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ آپ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے، بے قابو ہو گئے۔ آپ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اعلان کر دیا، سن لو، اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے تو عمر کی یہ تلوار اس کی گردن کاٹ دے گی۔ اتنا جری اور بہادر انسان جس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا روب و دبدبا اس قدر ہے کہ اگر شیطان اس گلی میں آتا ہے تو عمر کے روب و جلال کی وجہ سے وہ گلی بدل دیتا ہے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی وفات کی خبر برداشت نہیں کر سکے، بے قابو ہو گئے، اور آپ نے اعلان کر دیا جو بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ عقیدے کا مسئلہ تھا، لوگوں کی عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ میرے بھائیوں، مورخین نے لکھا ہے کہ اس امت پر دو لوگوں کے اتنے احسانات ہیں قیامت کی صبح تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ ایک نبی کی وفات کے موقع پر جب تمام مسلمانوں کے اندر سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی، اس وقت ابو بکر نے امت کو سنبھالا، اور ایک جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا اور پوری دنیا خلق قرآن کے سلسلے میں ڈگمگا رہی تھی، اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو سنبھالا۔ اگر میں ان کی تاریخ دہراؤں تو جمعہ کا یہ مختصر وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے عقیدے کی حفاظت کی۔ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا کہ مسجد نبوی صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لوگ حضرت عمر فاروق کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعلان کر رہے ہیں جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر گیا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دوسرے کنارے میں کھڑے ہوئے۔ یہی ابو بکر ہیں جنہوں نے نبی سے سب سے زیادہ محبت کی ہے، یہی ابو بکر ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تمام کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں چکا نہیں سکا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ادا کرے گا۔ یہی ابو بکر ہیں۔ لیکن جب عقیدے کا مسئلہ ہوا، کھڑے ہوئے اور کہا، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اٹھاؤ بخاری،
جس وقت ابو بکر صدیق نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا ہوگا ان کے دل پر کتنا گرا گزرا ہوگا. الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور آپ نے دلیل میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان سب کو موت آنے والی ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں پڑھی، صحابہ کرام کا وہ مجمع جو عمر فاروق کی طرف تھا سمٹ کر کے ابو بکر کی طرف آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. میں نے نبی کے وفات کی خبر جب قرآن کی آیتوں اور دلیلوں سے سنی تو میرے پیر میرے جسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے، میں یوں ہی بیٹھ گیا. اس کے بعد ہر صحابی کی زبان پر یہی جملہ تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول تھے، جس طریقے سے اس سے پہلے رسول آئے اور چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخصت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے. یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس دن ہوئی وہ دن پیر کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس دن ہوئی وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی. میرے بھائیوں، کون مسلمان ہوگا جو نبی سے محبت نہ کرے؟ لیکن میرے بھائیوں، آج علم سے دوری، حدیث سے دوری، قرآنی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ یہ ہو گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو پیر کا دن ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، آفتاب رسالت ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا ہے، صحابہ کرام بے قابو ہو چکے ہیں، مدینہ میں تاریکی پھیل گئی ہے. لیکن ایک 12 ربیع الاول آج ہے کہ لوگ جشن منا رہے ہیں. ایک 12 ربیع الاول ہے کہ لوگ ڈھول اور تاشے بجا رہے ہیں. ایک 12 ربیع الاول آج ہے کہ لوگ نبی کے نام پر ناچ اور گانے کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، نبی سے حقیقی محبت کرنے والا کبھی یہ سب کام نہیں کر سکتا ہے. میں بارہا یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ شیطان کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی اس کی کوئی بھی صحیح تاریخ حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ کی وفات کی تاریخ موجود ہے. آپ 12 ربیع الاول کو انتقال کیے ہیں. جب پیدائش کی تاریخ نہیں ہے تو پیدائش کی تاریخ متعین کر کے جشن منانا یہ کیسے صحیح ہو سکتا؟ اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، لیکن شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے. لوگوں کے دماغ میں یہ بات ٹھونک دیا کہ نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اور نبی پیدا ہوئے تو نبی کے نام پر جشن منایا جائے. میرے بھائیوں، محبت میں یہ امت پاگل ہو گئی. بغیر دلیل کے جب بغیر دلیل کے ہم کام کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. نواسے کی شہادت پر ماتم کریں گے اور نانا کی وفات پر جشن منائیں گے. یہی شیطان کا حربہ ہے. یہی شیطان چاہتا ہے کہ امت کو گمراہ کر دیا جائے. لیکن آج لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آج نہیں تو کل لوگ یہ بات ضرور سمجھیں گے، اور ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ صحیح بات صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے. پہنچانا، بتانا، سمجھانا، تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے. ان کے دل و دماغ میں بیٹھا دینا یہ اللہ کا کام ہے.
لیکن اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اور شرک کی غلاظتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔